الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَاذْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ انتہائی معزز اور مکرم سامعین، آج کا یوم تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ اگست کی آج 14 تاریخ ہے۔ اللہ رب کائنات وطن عزیز کو استحکام عطا فرمائے، اور جو نعمت اللہ رب کائنات نے ہمیں اس خطے کی صورت میں، آزادی کی صورت میں عطا کی ہے، اللہ رب کائنات ہمیں اس نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نوجوانوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے ملتمس ہوں کہ نغموں کا اور تیز رفتاری کا اور بینڈ باجوں کا اور ڈھول کا، ڈانس کا تعلق شکر سے نہیں بلکہ ناشکری سے ہے۔ آپ مہربانی فرما کے اللہ کا شکر ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ یہ جو امور ہیں یہ ناشکری والے ہیں۔ چہرہ بگاڑ لینا، چہرے پہ سنت سجائیے، اور مہربانی فرما کے جن کے چہرے پر سنت نہیں ہے وہ سنت سجانے کی نیت فرما لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چہرے کو بگاڑے نہیں، مختلف رنگ دے کر کے چہرے کو آج کے دن نہ بگاڑیں۔ وطن عزیز پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، اور لفظ پاکستان یہ فارسی کے دو الفاظ پاکستان سے مرکب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور پاکستان میں 7 حروف ہیں، اور ہر حرف جو ہے ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ آپ پہلے حرف کو ملاحظہ فرما لیجئے۔ پہلا حرف پے ہے، اور یہ پے پیام کی ہے، یہ پے پیغام کی ہے۔ یہ دھرتی ہمیں پیغام دے رہی ہے، اے نوجوانوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے کمزوروں، اے طاقتوروں، اے حکمرانوں، اے رعایا، یہ دھرتی ہمیں پیام دے رہی ہے، اس کا پیام سنیے۔ اور پاکستان کا دوسرا حرف الف ہے۔ یہ حرف ہمیں کیا پیام دیتا ہے؟ یہ الف احسان مندی کی طرف اشارہ کرے ہے۔ یہ دھرتی ہمیں پیام دیتی ہے کہ اے مجھ پہ بسیرا کرنے والوں، مجھ پہ رہنے والوں، احسان مند رہو۔ علماء کے جنہوں نے قربانیاں دیں، صلحاء کے، صوفیاء کے اور شہداء کے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے آزادی کے حصول کے لیے، ان کے احسان مند رہو۔ ان ماؤں بہنوں کے احسان مند رہو جنہوں نے اپنے جوان بیٹے اس دھرتی پہ قربان کیے۔ احسان مند رہو ان لوگوں کے جنہوں نے قیادت کی، احسان مند رہو ان لوگوں کے جنہوں نے مال خرچ کیا، توانائیاں خرچ کیں۔ اور لفظ پاکستان کا تیسرا حرف کاف ہے، اور یہ پیغام کس اعتبار سے ہے کہ یہ کاف کلمہ کی طرف اشارہ کرے ہے، کلمہ توحید کی طرف اشارہ کرے ہے، کلمہ اسلام کی طرف اشارہ کرے ہے۔ یہ دھرتی پیغام دیتی ہے، اے جوانوں، نوجوانوں، یہ دھرتی پیغام دیتی ہے کہ میری بنیاد کلمہ طیبہ ہے، میری بنیاد کلمہ اسلام ہے، میری بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ تو مہربانی فرما کے اس پیغام کو سماعت کیجئے، اور ہمیشہ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں،
اللہ کی عبادت کیجیے، احکامات کو مانیے، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت پہ پختہ یقین رکھیے، اور جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے ان سے دوستی مت رکھیے، ان سے تعلق مت جوڑیے، ان کی طرف التفات مت کیجیے۔ لفظ پاکستان، پیارے پاکستان کا چوتھا حرف جو ہے وہ سین ہے، اور یہ سین کس اعتبار سے ہمیں پیغام دیتا ہے؟ بالا افسران کے لیے بھی پیغام ہے، قربان جاؤں بالا افسران کی عظمت پہ، کہ ان کے دستخط کی عظمت کے کیا کہنے، کہ گھنٹوں نہیں بلکہ کئی دنوں کئی لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کا مبارک قلم چلے، ان کو فرصت ملے تو ان بیچاروں کی بگڑی بن جائے۔ بالا افسران بھی اپنی ذمہ داری پوری فرمائیں، مہربانی فرما کر اپنی ذمہ داری پوری فرمائیں۔ یہ حرف سین جو ہے پیغام دیتا ہے سر انجام کے اعتبار سے، کہ بالا افسران اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دو، آپ کی مہربانی۔ اے حکام بالا، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ اے گروہ علماء، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ اے طلباء، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ اے ملازمین، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ اے مزدوروں، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ تو جو جس حیثیت سے ہے اپنی ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے سر انجام دے، کوتاہی نہ کرے۔ اگر کسی کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے تو مہربانی کر کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دے۔ اگر کسی کی ڈیوٹی صرف سائن ہی کرنا ہے، اتنا بالا افسر ہے اگر کوئی محترم، تو وہ سائن کرے، وہ نپٹائے جلدی جلدی فائلیں۔ ڈھیر کیوں لگا؟ تاخیر کیوں ہوئی؟ لوگ گھنٹوں کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں بیچارے؟ بالا افسر تو بہترین کمرے میں بہترین کرسی پہ تشریف فرما ہیں، اور پتہ نہیں جو چوتھی دفعہ آیا اس کے پاس واپسی کا کرایہ بھی ہے یا کہ نہیں۔ اے بالا افسران مہربانی فرماؤ، اے اعلیٰ افسران مہربانی فرماؤ، اے قوم کے معماروں مہربانی فرماؤ۔ جو دور دراز سے آیا ہے، کام چھوڑ کے آیا ہے، اس کے حال پہ رحم کرو، اور فائلوں کا ڈھیر نہ لگنے دو، بلکہ اپنے ماتحتوں کو تنبیہ کرو کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لفظ پاکستان کا 5واں حرف تا ہے، اور یہ تا تقویت کی طرف اشارہ کرے ہے۔ یہ دھرتی پیغام دیتی ہے کہ مجھے تقویت دو، مجھے تقویت دو، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کام سے، اپنی تدبیر سے، اپنی سوچ سے مجھے کمزور نہ کرو خیانت کر کے، مجھے رسوا نہ کرو ملاوٹ کر کے، مجھے پریشان نہ کرو قتل و غارت کر کے، مجھے حیران نہ کرو تعصب کا مظاہرہ کر کے۔ یہ دھرتی پیغام دیتی ہے کہ مجھے تقویت دو۔ تو کتنے شعبہ جات ہیں پاکستان میں، اور سرکاری خزانے سے کتنی بڑی تعداد کو نوازا جاتا ہے، وہ اس پاکستان کو تقویت دیں، پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کو مستحکم کریں۔ یہ کو مت سمجھے کہ مجھ سے میری توانائی صرف کرنے سے کیا ہوگا۔ اگر کوئی پولیس میں ہے، سپاہی ہے، تو اس کے عمل سے بھی وطن عزیز کسی اعتبار سے مستحکم ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شعبہ تعلیم میں ہے تو اس کے عمل سے بھی کسی اعتبار سے وطن عزیز مستحکم ہو سکتا ہے۔ لفظ پاکستان کا 6واں حرف الف ہے، اور یہ الف افتخار کی طرف اشارہ کرے ہے۔ یہ دھرتی پکارتی ہے، یہ دھرتی پیام دیتی ہے کہ اے مجھ پہ بسیرا کرنے والو، مجھ پہ پلنے والو، پروان چڑھنے والو، جائیدادیں بنانے والو، تم جہاں بھی جاؤ میرے لیے باعث افتخار رہو۔ مجھ پہ رہ کے مال کما کے دوسرے ملکوں میں نہ جاؤ، مجھ پہ تم نے ایک حصہ گزارا ہے، میرے لیے باعث افتخار ہی رہو، غدار نہ بنو۔
اور لفظ پاکستان کا آخری حرف نون ہے، اور یہ نون نعرہ کی طرف اشارہ کرے ہے کہ اے میرے باشندوں میرا ہی نعرہ لگاؤ، جو مجھ سے غداری کرتے ہیں، جو میرے سینے پہ خنجر گھونپتے ہیں، ان سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، میرا ہی نعرہ لگاؤ، تابندگی کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، استحکام کے اعتبار سے۔ تو میں بھی نعرہ بلند کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد، تابندہ باد۔